برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں میں قوالی کا شوق اور سمجھ بڑھتی جا رہی ہے اور فن قوالی کا مستقبل روشن ہے۔ ان خیالات کا اظہار برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے مشہور پاکستانی قوال کاری وحید چشتی نے دنیا نیوز کے رپورٹر میاں فروخ شمسی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ جی، آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے مشہور و معروف قوال کاری وحید چشتی صاحب۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا دورہ برطانیہ کیسے رہا اور وہ قوالی کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام فرق میں ٹھیک ہے، آپ سب خیریت؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب یہ بتائیے آپ کا یہ دورہ برطانیہ کیسا رہا اور آپ نے شائقین قوالی کو کیسا پایا برطانیہ میں؟ فرسٹ آف آل دنیا نیوز کا تھینکس۔ جب سے ہم آ رہے ہیں ادھر، دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے، ادھر صوفیزم کو جیسے نا تصوف کو لے کے چل رہے ہیں، اور اب تو ہر جگہ شادی میں بھی قوالی ایونٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں فرق بھائی۔ یعنی کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان میں جذبہ بڑھ رہا ہے، قوالی سننے کا شوق بڑھ رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں قوالی کا؟ چونکہ جتنا فاسٹ نیٹ جا رہا ہے، نیٹ ورک جا رہا ہے دنیا میں، پوری دنیا میں، اور ہر اب بچے کو یعنی کہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ اس حقیقت کو لے کے وہ چل رہے ہیں کہ جو حق ہے، حق کی بات وہی یہاں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور حق صرف پنجتن پاک اہل بیت طہار کا گھرانہ ہے، اور ان کا جو پرچار کر رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اس چیز کو صوفیانہ انداز میں، اس قوالی کو سن رہے ہیں، بزرگوں کا ذکر، تو میرا خیال ہے کہ ان کو جس طرح ادھر آ کے ہم نے دیکھا نا، یہ اس کلچر کو ہم نے پاکستان سے اپنا کلچر لا کے ادھر، جب تو یہ منتظر رہتے ہیں ہمارے کہ پاکستان سے کب کوئی آئے، ہمیں کلچر وہاں کا ملے، چونکہ ادھر پاکستانی زیادہ کمیونٹی، باقی بھی ہے لیکن پاکستانی کمیونٹی برطانیہ میں زیادہ ہے، وہ اس کو بہت سراہ رہا ہے اور بہت سراہ رہے ہیں ان کو۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے کہ ہم جو بچپن میں دیکھتے تھے تو جو قوالی تھی اس میں جیسے بہت بڑے نام گزرے ہیں، جس میں زیادہ قوالیاں جو ہوتی تھیں وہ مذہبی حوالے سے، روحانیت حوالے سے ہوتی تھیں، اور آج کل قوالی کے انداز میں کچھ ہم گانے بھی دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اس کو بھی قوالی کے زمرے میں لیتے ہیں یا ان کو الگ کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو اس کا بھی ایک تھوڑا سا ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ اکثر نا کچھ یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں نا، یہ شریعت، طریقت، روحانیت اور معرفت، یہ سٹیجز جو شریعت کراس کرتا ہے پھر وہ طریقت میں آتا ہے، پھر اس کے بعد جب روحانیت میں جاتا ہے پھر اس کو وہ اپنا پیشوائی نظر آتا ہے، چاہے کچھ بھی پڑھے جائے آگے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اکثر چیزیں ایسی پیش کی ہیں جس میں بزرگ جو سامنے بیٹھے، یعنی کہ پیران اعظام بزرگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان پہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اسی چیز کی جو دنیا کسی اور میں رنگ میں لے جاتی ہے، لیکن بیسیکلی اس ورڈز کو صرف غور کرنا ہے کہ اس کا میننگز کیا نکل رہی ہیں، اس کو غلط زمرے میں نہیں لینا چاہیے۔ اکثر ہم نے سانگ بھی ایسے یعنی کہ وہ پڑھے ہیں، اس میں تصور ہی کہیں اور جا ملتا ہے، فقیر کی رمز اور ہے، جو اس چیز کو اس چیز سے لے کے چلتے ہیں، جس طرح مومن کی معراج نماز بتائے گی، الصلاۃ معراج المومنین، اسی طرح سما جو ہے السماء معراج العاشقین کی، سماء عاشقوں کی معراج ہے، یہ ایک پرواز کراتی ہے، جو اگر کوئی نسبت والا ہوتا ہے نا اس کی یہ پرواز کرواتی ہے، اور ادروائز اس کو کسی غلط زمرے میں نہیں لینا چاہیے۔ باقی ایک چل رہا ہے جو سسٹم چل رہا ہے، اس کو یہی بڑا ہے کہ کم از کم اس کو قوالی انگ میں تو وہ اس طرح کا تو کلچر ختم ہو گیا نا، تو یہ بیسیکلی یہ بہت بہتر ہوا کہ اس کو جو صوفیان کرام نے جو ساز دیے تھے، جس کا انہوں نے سٹارٹ میں کلمہ 90 لاکھ پڑھا جب آپ نے اس کو سرکار نے، خواجہ صاحب نے لیا، اور سرکار امیر خسرو کا جو اس وقت تھا دور، تو انہوں نے اسی ساز کے یعنی کہ ساتھ لے کے، سہارا لے کے انہوں نے تو پورا اسلام کا پرچار کیا کہ ان تک پیغام یعنی کہ دوسرے تک پہنچایا۔ یہ وہ چیز ہے، قوالی وہ چیز ہے۔ باقی یہی بڑا ہے کہ اس برطانیہ میں یہ اس طرف آنا شروع ہو گئے قوالی کی طرف، لیکن باقی تصور اپنا اپنا ہے، وہ جس مرضی رنگ میں لے جائیں آپ اس کو۔ قاری وحید چشتی صاحب کا کہنا ہے کہ قوالی کا جو مستقبل ہے وہ بہت بہتر ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ لوگ قوالی کے انداز میں گا رہے ہیں اگر تو، اور اس کا وہی روحانیت کے ساتھ سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یہاں کے بیرون ملک میں رہنے والے اوورسیز ہیں ان کو قوالی بہت پسند آ رہی ہے اور وہ اس کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ فرخ شمسی، دنیا نیوز، لندن۔